آپ پوچھے میں اسی طرح میں جواب دوں گا۔ اچھا، آپ اپنا پورا نام بتائیں۔ طاہر احمد نسیم۔ طاہر احمد نسیم۔ اور آپ کی عمر؟ 51 سال۔ 51 سال۔ آپ کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے؟ بالکل۔ اور آپ آج کل مطلب امریکہ میں رہتے ہیں؟ صحیح ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہے۔ آپ کے والد نے احمدیت کو مانا تھا، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اچھا، اب آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس صدی کا مجدد اور مسیح کا مسیح۔ اس صدی کا مجدد اور مسیح کا مطلب عیسیٰ ابن مریم؟ بالکل۔ اور ان کے مسیح؟ صحیح ہے۔ اور نبی کا دعویٰ بھی ہے آپ کا؟ وہ بھی نبی تھے تو وہ ظاہر ہے وہی ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، تو آپ کے پاس اپنی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ سچائی کی دلیل تو اللہ ظاہر کرے گا، مطلب وہ تو ٹائم کے ساتھ۔ اچھا، ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کی؟ وہ تو مطلب یہ تو غیب کی باتیں ہیں نا، اب میں تو آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کچھ دکھاؤں کہ یہ جو ہے نا وہ مطلب مٹیریل اس میں جیسے وہ ٹینجیبل یا ایسے نا۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے آپ کی؟ تعلیم 4 ایئر کالج۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، مطلب اب میں کچھ آپ سے ذاتی بھی سوال کروں گا اور کچھ ایسے سوال بھی ہوں گے جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن مجھے بہرحال آپ سے کرنے پڑیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کبھی مطلب کوئی یاد پڑتا ہے کہ آپ کے سر پہ چوٹ آئی ہو بچپن میں، جوانی میں؟ بچپن میں آپ کے سر پہ چوٹ آئی۔ اچھا، آپ کتنے سالوں سے امریکہ میں ہیں؟ 78 سے ہوں تو۔ اچھا، آپ کبھی کسی سائیکارٹسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس گئے ہیں؟ ماہر نفسیات کے پاس گئے ہیں؟ نہیں۔ مطلب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں رہے، آپ کبھی ڈپریشن کے مریض نہیں رہے، اور آپ نے کبھی بھی اپنا ڈپریشن کا علاج نہیں کروایا، کسی ماہر نفسیات سے نہیں ملے آپ؟ نہیں، ماہر نفسیات سے نہیں ملا۔ نہیں ملے؟ نہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یا جو بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ مطلب ہاؤ یو کین سے دیٹ؟ وہ تو پتہ چلتا ہے نا، مطلب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کشف میں، تو اس کے ساتھ ملا، ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ جو 12 مطلب وہ 13 صدیوں کے مجدد تھے، اچھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ کون کون تھے وہ؟ نام تو مجھے نہیں آتے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں وہ رسول اللہ ہیں؟ وہ جیسے ہی خواب شروع ہوئی تو دل میں وہ نام آیا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آیا آپ کے؟ میں آیا اسی وقت میں، اور پھر ان کے میں قریب ہوتا گیا۔ پھر کیسا تھا ان کا چہرہ مبارک؟ بڑی پیشانی تھی ایسے، اور بڑی بڑی آنکھیں مبارک تھی، اور ایسے مطلب میں ایسے کیسے ڈسکرائب کر سکتا ہوں، مطلب آپ نے دیکھا، آپ ہی تو ڈسکرائب کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ مطلب جیسے میں نے کہا ہے ایسا بڑی، ان کے اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے نا، اوکے، اردو کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں ان کا قد کیا تھا، رنگت کیا تھی، ان کے بال لمبے تھے، چھوٹے تھے، کیا تھا سر پہ، کیا پہنا تھا، نہیں پہنا تھا، کیا تھا؟ وہ بال نہیں نظر آئے، بال نظر نہیں آئے، اور کپڑے ایسے کریم کلر کے پہنے تھے۔ کیا کپڑے کیا تھے؟ ایسے قمیض شلوار۔ قمیض شلوار میں تھے، اچھا۔ اور رنگت ایسے ڈارک کلر کی، مطلب بہت ڈارک نہیں، ایسے مطلب لائٹ سی، ایسے ٹین سی۔ اچھا، آپ نے قرآن جو ہے بات ترجمہ پڑھا ہوا ہے؟ ترجمہ پڑھا ہے،
مطلب ایسے ایک دفعہ مطلب ہاں ترجمہ ایسے پڑھا ہے. آپ کو کچھ قرآنی آیات یاد بھی ہیں؟ وہ تو جیسے نماز میں پڑھتے ہیں وہ بس وہی مطلب 2-4 آیات جو ہیں وہ یاد ہیں آپ کو؟ صورت. ہاں ورنہ قرآن کی تفسیر سے آپ آگاہ ہے آپ کو پتہ قرآن کی تفسیر کا؟ کم میرے مطلب فارمل ایسے ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو فقہ کے بارے میں کچھ علم ہے کہ فقہ کیا چیز ہے؟ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ مجھے مدرسے یا مطلب فارمل ایجوکیشن کچھ نہیں ہے. اوکے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نسیم صاحب کہ جب آپ کو بقول آپ کے کہ اللہ نے آپ کو مجدد مقرر کر دیا، اور مجدد جو کہا جاتا ہے کہ دین کی تجدید کرتا ہے، جب آپ کے پاس اسلام کا، دین کا، قرآن کا علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو مطلب آپ کیسے تجدید کریں گے؟ مطلب آپ کس طرح یہ کام اللہ نے آپ کے سپرد کر دیا؟ صحیح ہے. وہ ایسے بات ہے کہ اللہ نے مجھے خود علم دیا ہے قرآن شریف کی بعض صورتوں کا. بس آپ تھوڑا سا مجھے ذرا سا ڈیفائن کریں گے 2 منٹ کے اندر، مطلب مختصر سا، کہ آپ کے نزدیک آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کو ڈیفائن کریں، تو آپ 2 منٹ کے اندر اسلام کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اور مطلب وہ 5 پلرز جو ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو فالو کریں، اور جو وقت کا امام ہو اس کو مانیں. اوکے. اور احمدیت کیا چیز ہے؟ احمدیت مرزا غلام محمد علیہ السلام وہ پچھلی صدی کے مجدد تھے اور مہدی تھے، تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور ان کا بھی دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے. وہ امتی نبی نا، وہ تو مطلب وہ دوسرا دین نہیں، مسلمان ہو کے. اوکے. تو آپ کے نزدیک مرزا غلام احمد کے جو ماننے والے ہیں، جو جماعت احمدیہ کہلاتی ہے، آپ اسے اسلام کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں غلطیاں آ گئی ہیں. وہ جو ابھی خلافت مانتے ہیں وہ مجھے غلط، مطلب وہ غلط ہے. اچھا. ہاں اوکے ٹھیک ہے. لیکن آپ ان کو مطلب ایک مسلمانوں کا فرقہ سمجھتے ہیں، گروہ سمجھتے ہیں، یا یہ کوئی نیا مذہب ہے؟ اس کو خیر وہ تو مطلب اللہ کا کام ہے نا، وہ انسان وہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح مسلمان ہے، کوئی نہیں ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں سوال کیا کہ صحیح مسلمان کا، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جیسے اہل حدیث، اہل سنت، شیعہ، دیوبندی، بریلوی لوگ ہیں، اس طرح احمدی جو ہے یہ اسلام کے ہی کسی گروہ سے ان کا تعلق ہے یا ایک احمدیت علیحدہ مذہب ہے؟ یہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک علیحدہ وہ شروع کیا ہے، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، سائڈ میں which was never intended by مرزا غلام محمد علیہ السلام. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے آپ کو کیوں چنا مجدد کے لیے؟ مطلب آپ میں کون سی ایسی خوبی، آپ میں کون سی ایسی چیز ہے، کیوں آپ کو چنا گیا؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس کو چوز کرتا ہے. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کو نہیں چنا بلکہ یہ آپ کی سوچ ہے، یہ بس آپ کے دماغ کے اندر کوئی ایسی جو کل ہے وہ ہل گئی ہے، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اگر میں یہ کہوں تو پھر، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ نے کیا، میں کہتا ہوں اللہ نے نہیں کیا. آپ نے کہا جی اللہ جانتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ نہیں، اللہ جاننے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں. آپ کو دلیل تو دینی پڑے. مجھے اللہ نے چوز کیا ہے، کیسے؟ یہ آپ کو دلیل تو مجھ میں کیا ہے، لیکن اس کی دلیل تو دینی پڑے گی نا. مطلب اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اب اگر وہ علم شروع کروں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. نو ٹھیک ہے، میں لیکن اللہ نے دیا ہے تو آپ نے شروع میں یہ چیز کہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ مجھے قرآن کا، دین کا اتنا علم نہیں ہے، یہ آپ ہی نے. میرا مطلب تھا کہ کسی نے پڑھایا نہیں ہے، نہ میں کسی مدرسے گیا ہوں، یا میں اللہ نے مجھے ڈائریکٹ مطلب الہامی سا علم دیا ہے، میرے دل میں ڈالے ہیں وہ علم. چلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے یہ کروں
کہ آپ مجھے قرآن کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ واجب التکریم ہے، قابل عزت ہے، تو انسان جو ہے اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ آپ نے کہا کہ مطلب تمام انسان جو ہے تو وہ عزت کے وہ قابل جی ہیں. واجب التکریم ہے، عزت کے قابل. جی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب میرے خیال میں یہ ہے کہ خیال نہیں طاہر صاحب، خیال نہیں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے. کیا علم دیا ہے؟ تو آپ تو مطلب علم دیا ہے تو میں تو وہ کہوں گا نا. طاہر صاحب بات سمجھیں، آپ کا یہ پیغام جو ہے نا، آپ کا یہ میسج جو ہے، جب آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجدد مقرر کیا ہے، تو وہاں پر لوگوں پر یہ بات جو ہے انہوں نے آپ کو ماننا بھی ہے، انہوں نے آپ سے بات پوچھنی بھی ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ جی بس میں کہہ رہا ہوں تو بس مانتے جاؤ. سوال ہے کیوں مانے؟ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اچھا میں تو اپنے خیال سے وہ کہوں گا نا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ مطلب یہ وہ ابھی ڈائریکٹ مجھے الہام ہے. دیکھیں بات سنیں، خیال تو میں آپ سمجھیں، نہیں طاہر صاحب، خیال تو میں بھی اپنا ظاہر کرتا ہوں، میری بھی رائے ہے، مگر میرا تو دعویٰ ہے نا، آپ کا تو ہاں، دعویٰ نہیں ہے نا. نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو آپ کے دعوے کی بنیاد یہی ہے کہ اس کا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو پھر وہ آپ کی رائے نہیں رہ جاتی، آپ کا خیال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے پھر ایسا ہی مان سکتے ہیں. جی ایسا ہی وہ مان سکتے ہیں، ایسا ہی مطلب انڈرسٹینڈ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں نا. اچھا آپ مجھے کوئی اپنا ایسا بتا سکتے ہیں الہام کوئی، یا کوئی ایسا پیغام جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہو، آپ پہ ریویل کیا ہو، کوئی ایسی مطلب جو اللہ نے آپ سے بات کی ہو، کوئی بتا سکتے ہیں اسپیسیفک؟ ایک یہ ہے کہ مجھے ایک رائٹنگ آئی، اس میں لکھا تھا کہ there is no such thing as divine, all existence belongs to Allah. There is no such thing divine, all existence belongs to Allah. all existence belongs to Allah. یہ انگریزی میں آپ کو دکھائی گئی تحریر. بالکل. اوکے، اس کے علاوہ اور کوئی اردو عربی میں کوئی آپ کو؟ ایک دفعہ ایک لفظ شفقت کا مجھے آیا دل میں. اچھا دل میں آیا شفقت. اور کون سے مجھے یاد نہیں، کافی عرصہ ہوا ہے نا. نہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نے کوئی باتیں کی اور آپ نے یاد نہیں رکھی تو آپ کیسے؟ کیونکہ ایک جب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کے اوپر تو لازم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسے دیتا ہے وہ اس نے اپنی امت کو آگے پاس کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ دو تو میں نے بتا دی نا. ایک جیسے میں سوچتا ہوں ایک آیا تھا کہ now you have gotten above angels. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا دعویٰ جو ہے کہ آپ مجدد ہیں، آپ مسیح ہیں، آپ امتی نبی ہیں، یہ کب سے آپ کا دعویٰ ہے؟ کتنے عرصے سے؟ یہ کوئی 20-22 سال سے. اچھا آپ نے 20-22 سال سے آپ نے اپنا دعویٰ سب سے پہلے کس کے سامنے پیش کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے. آپ کو آج تک کتنے لوگوں نے مانا؟ آج تک بہت کم، ایسے میں نے پبلک اتنا وہ نہیں کیا، بہت کم کیا ہے. طاہر صاحب آر یو شور؟ پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا مقصد آپ کی تضحیق یا انسلٹ کرنا نہیں ہے. آر یو شور کہ آپ مینٹلی دماغی طور پہ مطلب صحیح ہیں؟ بس مطلب اپنے دعوے میں صحیح ہوں. جی کیونکہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو ایک صحیح الدماغ شخص کی باتیں ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ صحیح الدماغ انسان ہیں، آپ کے دماغ کے اندر کوئی خلل، کوئی خرابی، کوئی نقص نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں اپنے ہوش و حواس کے اندر اس چیز کو؟ یہ سمجھتا ہوں کہ دعویٰ میرا صحیح ہے. آپ کا دعویٰ صحیح ہے اور آپ کے دماغ میں کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دعوے کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. دعوے کے بارے میں، لیکن کس چیز کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دماغ کچھ صحیح نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ مطلب آپ بات واضح کرنا، ایکسپریس کرنا. اچھا مطلب وہ چیز آپ کے اندر کمی ہو کہ آپ کو مطلب اپنی بات بیان کرنی نہ آتی ہو. آپ کے علم میں ہے
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی آپ کو، تو آپ پہ عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ بھی آپ پہ آ سکتی ہے۔ آپ اس سے واقف ہیں؟ بالکل واقف ہوں۔ اور آپ کو اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ بالکل۔ مطلب آپ اپنے ہوش و حواس میں یہ بات دنیا تک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ قرآن شریف کے اندر سے ہے، مسلمان کے اس سے ہے، ایسا کوئی نہیں بات کہ کوئی مطلب نیا ریلیجن نعوذ باللہ اسٹارٹ کرنا ہے یا کچھ۔ وہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن شریف کے مطابق ہے، سورہ نساء کے مطابق ہے، اور مطلب یہ نہیں کہ کوئی غلط سمجھے کہ یہ کوئی نئے نبوت کا دعویٰ ہے اور کوئی نعوذ باللہ کوئی اور مذہب شروع کر رہا ہے۔ وہی خاتم النبیین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور کوئی نیا مذہب نہیں آ سکتا اس کے بعد قیامت تک۔ وہی اسلام ہی آخری مذہب ہے اور وہی آخری نبی ہے، اس طرح کہ اس کے امت میں نبوت ہو سکتی ہے۔ اور میرا دعویٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں ہے کہ وہ آئیں گے، میں وہی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہوں۔ مطلب آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ آپ آئے ہیں؟ بالکل۔